نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم جو اپنی نصیحت کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں خدا کے کلام میں سے، وہ ہے گلتیوں کا خط اور اس کا 6 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت اور 10 تک بلکہ ہم پڑھیں گے۔ گلتیوں 6 باب اور اس کی 8 سے 10۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ قرآن کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت۔ آمین۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزوں کے دن چل رہے ہیں اور ہر انسان جو ہے وہ اپنا بیج بو رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے سیکھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ کس بارے میں سیکھا تھا؟ کسی کو نہیں پتا، کسی کو یاد نہیں کہ ہم نے کیا سیکھا تھا۔ میں اس کو ریوائز کر دوں۔ روزے کے متعلق سیکھا تھا کہ روزہ ہے کیا اور روزہ کب رکھا جاتا ہے۔ اس جگہ پر جو گلتیوں کو پولس رسول کا یہ خط ملا تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ تم جو بھی کام اپنے کرتے ہو وہ جسم کے لیے بوتے ہو، اور جو جسم کے کام ہیں وہ جسم ہی سے جو ہے وہ کاٹے جائیں گے۔ یعنی کہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ کام کیا ہے، وہ خواہشات کیا ہیں، وہ اب سب جانتے ہیں۔ جو ہماری جسم کی خواہشات ہے اس کا بیج جب ہم لگاتے ہیں تو میرے عزیزو وہ بیج کوئی اچھا بیج نہیں ہوتا۔ وہ بیج جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ ہمیں کوئی اچھا نہیں ملے گا۔ بعض اوقات جب ہم روزے رکھتے ہیں، بہت سارے روزے کا پچھلی دفعہ جو ہم نے سیکھا تھا وہ کسی مقصد کے لیے رکھا جاتا تھا، اور وہ روزہ اس لیے رکھا جاتا تھا تاکہ ہماری زندگیوں میں کوئی بڑا کام ہو، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جاتا تھا، خاک میں بٹھا لیا جاتا تھا۔ خاک سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو ترک کر دیا جاتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، پھر جو ہے جب ہم یہ اپنے آپ کو دنیا سے ترک کرتے ہیں، دنیا کی خواہشات سے ترک کرتے ہیں، تو ہم ایک اچھا بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک اچھی جو ہے جب ڈیزائر رکھتے ہیں تو میرے عزیزو اس کا اثر جو ہے، پولس رسول کہتا ہے، گلتیوں کو لکھتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ ہم کو اچھا ملتا ہے، کیونکہ جو اچھا بوئے گا وہ اچھا کاٹے گا۔ لیکن آج کل جو روزے ہم رکھتے ہیں، بعض اوقات میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، کئی ایسے انسان ہیں، کئی بچے ہیں
وہ کہتے ہیں چلو شام کو کھاواں گے تو چنگا. یہ بات صحیح ہے. لیکن خدا جو ہے وہ ہمارے دلوں پر غور کرتا ہے. خدا ہمارے باطن میں دیکھتا ہے کہ یہ انسان کس لیے بوتا ہے, اس کی ڈیزائر کیا ہے, اس کی خواہش کیا ہے, اور یہ چاہتا کیا ہے. بے شک میں نہیں جانتا, یہ نہیں جانتے, یہ نہیں جانتا, لیکن جس نے رکھا ہے اس کو میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ جانتا ہے. ہاللیلویہ. ہم بھوکے بھی رہتے ہیں, ہم پیاسے بھی رہتے ہیں, لیکن زندگی میں ہمارے کوئی مقصد نہیں. ہمارا بیج جو بویا جا رہا ہے وہ بیج جو ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے, ہمیں اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں. ہم اپنے آپ کو, اپنے جسم کو دکھ دیتے ہیں, لیکن اس کا اثر جو ہے نکلے گا ہی نہیں جب تک آپ اس کی فکر نہیں کریں گے. اسی لیے پولس رسول غلطیوں کو لکھتے ہیں کہ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا. اگر ہم ہلاکت کی فصل کاٹ رہے ہیں, ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, تو میرے عزیزو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, یہودی بھی تو کرتے تھے نا. یسوع مسیح کے دور میں جو یہودی لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ یہی کام کرتے تھے, صرف نامی کہ ہم شریعت کو پورا کر رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم 2 روزے رکھتے ہیں ہفتے میں. ان کا مقصد, ان کا کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہوتی تھی. بس انہوں کا کام سی کہ اسی شریعت نو پورا کر رہے ہیں. ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا. جس طرح یسوع مسیح جو ہے وہ جب آئے تو انہوں نے وہ کسی مقصد کے لیے بھیجے گئے, تو میرے عزیزوں انہوں نے دکھ اٹھایا میرے اور آپ کے لیے. انہوں نے روزے بھی رکھے میرے اور آپ کے لیے, تاکہ خدا کی قربت جو ہے ان کو مل سکے. اور ابلیس نے اس دوران ان کو آزمایا بھی. لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں, جب ہم ایک اچھا بیج بو رہے ہوتے ہیں, اس وقت ابلیس ہم کو آزماتا ہے. ابلیس ہمارے جو جسمانی خواہشات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. وہ آپ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے گا. اب اپنا بیج جو آپ بوتے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ بیج کیسا بیج ہے. وہ بیج میں کس نیت سے بوتا ہوں, میری زندگی میں مقصد کیا ہے. بعض کا جو ہے خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں جھگڑا رگڑا کرنے کے اور ایک دوسرے کو مکے مارنے کے لیے, شرارت کے مکے مارنے کے لیے. اگر یہ سایہ کی کتاب پڑھیں تو ادھر صاف صاف لکھا ہے. تو کیا یہ بیج جو بوتے ہیں جھگڑے اور رگڑے کا, کیا یہ بیج بو رہے ہیں, اس کی فصل اچھی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہوگی. اسی لیے غلطیوں کو پولس رسول نے یہ خط لکھا کہ تم کیا کرو, جو بیج بوتے ہو, جو فصل اگر بوتے ہو, اس کا بیج جو ہے کوئی اچھا رکھو, تاکہ آپ کو اس کا اجر جو ہے اچھا ملے, فصل جو ہے اچھی بنے, اور آپ کو خدا جو ہے برکت دے, بلیسنگ دے. تو اس لیے پولس رسول نے اس جگہ پر ہماری نصیحت کے لیے اور غلطیوں کو جو خط لکھا
ان کو یہ نصیحت دی کہ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا. وہ جو اپنے جسم سے بوتے ہیں، بھوکے رہ کے، پیاسے رہ کے، اپنے آپ کو خدا کے حضور جو ہے ہم جب لے کر نہیں جاتے، ہم روزے رالن نے صبح تو لے کے شام تک دعا ہی نہیں کرتے. دیٹ از ناٹ گڈ. یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. روزہ رکھنے کا مطلب بھوک نہیں ہے. روزے کا بیج بونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا آپ بھوکے رہ کر جو ہے گزاریں. صرف یہ نہیں ہے. یہ تو ایک عمل ہے، یہ تو ایک ایکٹ ہے کہ اس کو جو ہے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، بھوکے رہنا ہی رہنا ہے، پیاسے رہنا ہی رہنا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے میرے عزیزو اپنے آپ کو خدا کے حضور لے کر جانا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے بتانا ہے. اسی لیے پھر جو ہے ہم اپنا ایک بیج جو بو رہے ہیں پھر ہم اس کی فصل اچھی کاٹیں گے. ہاللیلویہ. اگر ہم اپنا بیج جو روزے کے ساتھ بو رہے ہیں، اس میں جب ہماری جو روش ہے، وہ جو ہماری نیت ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کھانے کے لیے، لالچ کے لیے، یا جو ہے کسی اور مقصد کے لیے جو کہ خدا کی حضوری کے لائق نہیں، جو کہ جسمانی خواہش ہے، وہ میرے عزیزو ٹھیک نہیں ہے. میں بھی جو بات کرنے لگا ہوں وہ شاید بہت سارے لوگوں کو ہضم نہ ہو، اس لیے کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں میرے عزیزو، یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں ہم، اس طرح کا روزہ ہمیں نہیں رکھنا. کیونکہ ہم جو روزے رکھتے ہیں ہم صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے روزے رکھتے ہیں، بھوک کاٹتے ہیں روزہ رکھ کے. ہم اپنے جو روزے ہیں ان کو اگر رکھنا ہے تو اپنے آپ کو کامل کریں. سب سے پہلے جو روزہ رکھا جائے خداوند کی شکر گزاری کا روزہ رکھا جائے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خداوند تو نے میرے لیے مار کھائی، خداوند تو نے میرے لیے کوڑے کھائے، خداوند تو نے میرے لیے دکھ سہا، خداوند تو نے میرے لیے اے خداوند اس زمین پر آ کر تو نے اذیت برداشت کی. کیا اذیت ہوگی میرے عزیزو، ذرا سوچیں اس چیز کو کہ یسوع مسیح نے جو اذیت ہمارے لیے اٹھائی اس کو اپنے ذہن میں لائیں. جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ بیج بو رہے ہیں، تو پھر ان چیزوں کا جو ہے آپ کو خیال ہونا چاہیے. لیکن ہے نہیں کہ روزیاں دے وچ روزے رکھے تے بعد دے وچوں زندگی ہو رہے. دیٹ از ناٹ گڈ. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ کی عملی زندگی جو ہے اب خدا کے ساتھ روحانی ہے، اس کے بعد بھی آپ کو روحانی بننا ہے. ورنہ نہ روزے رکھیں، کوئی فائدہ نہیں. کیا فائدہ اس ان روزوں کا کہ رکھ کے ہم نے جھگڑا رگڑا کرنا ہے، رکھ کے ہم نے شرارت کے مکے مارنے ہیں، ہم نے اپنا بیج جو ہے اپنا جو لگایا ہے وہ بیج صحیح لگا ہی نہیں، تو اس کا کیا فائدہ کہ ہم وقتی طور پہ اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ روزہ دار کہتے ہیں کہ ہم روزے دار ہیں، لیکن بعد میں پھر وہی کام. ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بائبل بتاتی ہے، اور نہ ہی جس طرح بڑے بڑے کام ہوئے ہیں وہ ہماری زندگی میں ہوں گے. جس طرح جو ہے یونا نبی نے جو ہے وہ جب ایک پورے علاقے کو خدا نے بچا لیا ایک روزہ رکھ کے، ہماری زندگی میں ویسا کام نہیں ہوگا.
جب ہمارے دلوں میں کوئی لالچ ہوگی، شرارت کے مکے ہوں گے، جب ہمارے اندر جو ہے وہ اور بہت سے ایسے کام ہیں جو زندگی سے بھرے ہوئے ہیں، جسمانی خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں، ایسے کام جب ہماری زندگی میں ہوں گے تو میرے عزیزو ہماری زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں ہوگا. پھر ہم جو ہے اپنے جسم کے لیے بو رہے ہیں، اور جو جسم کے لیے بوتا ہے خدا کا بندہ اس چیز کو سکھاتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ہلاکت کی فصل کاٹے گا. کس کی فصل کاٹے گا؟ ہلاکت کی فصل کاٹے گا. تو اپنے بیج کو جو آپ بوتے ہیں میرے عزیزو اس کو جانیں، اس کو پہچانیں کہ وہ کیسا بیج بو رہے ہیں ہم. اگر وہ بیج جب کٹے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ بعض اوقات اس میں بھی شامل ہوں، ہم ایسا کام کرتے ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ہم کرتے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کام کے اس جو گناہ کے آپ لیے فکر مند ہیں تو پھر خدا آپ کو چھڑائے گا. ہاللیلویا. خدا آپ کو رہائی بخشے گا. لیکن اس کا کوئی وقت ہے، اس کو خدا اپنے وقت پر سر بلند کرے گا. لیکن آپ کا کام ہے اس کے لیے پریشان رہنا. آپ کا کام ہے کہ میری زندگی میں اے خدا میری زندگی میں یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے، خداوند تو اس گناہ کو میری زندگی سے ترک کر. اس کے لیے فکر مند ہوں، اس کا اقرار کریں. لیکن میرے عزیزو ہم انسان ہونے کے ناطے ہم کیا کرتے ہیں، اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. ہم اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم میں یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے، یہ گناہ ہے. تو پھر ہمارے روزے کیا کریں گے جب ہمارے اندر اتنی اکڑ ہے کہ ہم خدا کے آگے اپنا اقرار ہی نہیں کرتے، اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو کیا خدا روزہ رکھ کے جو آپ بیج بوتے ہیں وہ بیج آپ کا صحیح ہوگا؟ وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. وہ فصل کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے پولس رسول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وہ بیج بونا ہے جو آپ کو جو ہے وہ اچھی فصل گنی جائے، آپ کی اچھی فصل گنی جائے. وہ بیج بونا جو جس کا اثر جو ہے آپ کو ایک اچھا پھل مل سکے. اگر آگے پڑھیں تو لکھا ہے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. ہاللیلویا. جو اچھا بوئے گا وہ اچھا کاٹے گا. جس طرح موسیٰ نے جو ہے جب قیادت کی تو اس نے اچھے جو ہے وہ اپنی بیج بوئے. جو خدا کہتا تھا وہ فرما برداری سے کرتا تھا. اس کا مطلب وہ بیج بو رہا ہے، اور آج اس کا اثر یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک نبی کی صورت، ایک نبی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور خدا کے حضور جو ہے ایک اچھا مقام اس کو ملا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ آخر میں آئے گا بھی. آخرت میں جب وہ 3.5 دن کے لیے سنا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ وہ آئے گا ایلیا اور موسیٰ. تو یہ خدمت خدا نے جو اس نے زمین پر کی، خدا نے اس کو ایسی اتنی بڑی بلیسنگ دی. اس نے جو زمین پر بویا جو اچھا پھل، جب وہ اسرائیل کو اس نے نکالا تو اس نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اس کا ایمان تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے.
हालेलुया। उसका ईमान था खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरी रहनुमाई करेगा। तो मेरे अजीजों, जितना उसने अच्छा बोया उतना अच्छा काटा। खुदा ने उसको जो है आसमानी खजानों का वारिस बनाया है। तो मेरे अजीजों, खुदा इसी तरह जब आप बीज बोना चाहते हैं, जब आप अगर बीज बोते हैं, तो मेरे अजीजों खुदा आपको भी देगा। खुदा आपके लिए भी, अगर आप रूह के लिए बोते हैं, रूह के लिए बोना मतलब कि हम चाहते हैं कि ऐ खुदा, मैंने पहले बताया कि आपने पहले क्या करना है, पहला रोजा जो रखें खुदा के लिए रखें, शुक्रगुजारी रखें। खुदा तूने मेरे लिए मार खाई, तूने मेरे लिए कोड़े खाए। मेरा ख्याल है कि मैंने ये वैसे रोजा रखा हुआ है, ठीक है। और ये रोजा जो है जब आप रखते हैं तो खुदावंद आपको बरकत देता है। सबसे रोजा जो है आप ये रोजा रखें कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। यसूली नहीं रखना, ये चीज और निकल जाती है। ये रखना है हमने अपने लिए। ये तो एक रिक्वेस्ट है मसीह के सामने कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए मार खाई। रोजा रख के असी कोई मसीह नूं नहीं कहते कि मसीह साडे लिए, मसीह ने हमें बरकत देनी है। तो अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो फिर ही है ना। तो मसीह के लिए खुदा माफ करे, ये अल्फाज जो है बहुत अच्छे नहीं है कि जो हम ऐसे अगर बोलें कि मसीह के लिए हम करते हैं। हमारी बात ही क्या है, उन्होंने तो हमारे लिए किया तो हमें उसके लिए भी कर सकते हैं। हमारी औकात ही क्या है कि हम मसीह के लिए करें। औरतों ने कहा था ना कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ। क्या मेरे लिए ना रहो। बस भाई बस यहाँ बंद करो। सो हमें अपने जो है हम अपने लिए करते हैं, हम मसीह के लिए हम कुछ नहीं करते। मसीह चाहे तो इन्हां दा जेड़ा की है दोबारा नहीं बोल सकदियां। मसीह ने तुहानू ही क्यों इन्हां दा जेड़ा ज़बान देती है। मसीह चाहे तो ए पत्थर जेड़े ने चला उठन, ओदे हजूर सिजदा करन। मेरे और आपके मसीह में इतनी ताकत है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं बोलना, ना हम बोल सकते हैं, ना हमारी औकात ही। हम कौन होते हैं? हम तो उसकी जूती की खाक के बराबर नहीं है। तो इसलिए रोजा रखना है, कहना है खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं। उसके बाद अपनी रूह के लिए रोजा रखें। उसके बाद अपनी रूह, खुदावंद मुझे फरमा बरदारी अता कर, खुदावंद तू मुझे पाक रूह अता कर, खुदावंद तू मुझे फरमा बरदारी अता कर। ऐसा रूह खुदावंद से मांगे, ऐसी बरकत खुदावंद से मांगे कि खुदावंद आपका बीज जो बोया जा रहा है वो एक अच्छा बीज बन जाए। और वो जो है वो बीज जो है हलाकत का बीज ना हो, बल्कि वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल। हालेलुया। ऐसा खुदा चाहता है, ऐसा बीज खुदा चाहता है आप बोएं। अगर आप चाहते हैं कि वकाली रोजे रखने ने ते बस ना दा जेड़ा ना झगड़ा रगड़ा करके ते खाना पीना है ते सौ जाना है ते सुबह न उठना है ते फिर उस तरह ही, ते मेरे अजीजों ऐसे ईमान का भी रखने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको वाज़ेह आपको बता दूं, खुदा का कलाम कहता है बाज़ औक़ात आप सब जानते हैं, अपने अपने आप को सब इंसान जानता है। बेशक मुझे नहीं पता हो सकता, इसको नहीं पता, इसको नहीं पता, उसको नहीं पता, इसका आपको अपना अपना पता है। मैं किसी को कोई तानाजनी नहीं कर रहा, मैं किसी को कोई जो है वो उंगल नहीं उठा रहा। शायद मुझ में आपसे ज्यादा खामियां हैं। खुदा के हजूर खड़ा हूं, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। हर इंसान अपनी फसल को देखे, अपने बीज को देखे कि वो क्या बोता है।
इससे बेहतर है कि आप रखें ही ना। कोई रोजा रखने की जरूरत नहीं है जब आप कामल नहीं है। रोजा रखना है तो आप उसके लायक बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। मसीह ने कहा कि आप जो है कामल बनो, तो हमें कामल बनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इंसान तो कामल बन ही नहीं सकता। ये दुनिया में जो रहता है वो मसीह के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं जो कि कामल है। हमारे अंदर जो है वो एक अच्छा फल बोने की ख्वाहिश होनी चाहिए। अगर हम ऐसा रखेंगे तो मेरे अजीजों, खुदा आपको बरकत कर दे। दे। खुदा आपके उस बीज को 100 गुना जो है आपको लुटा कर देगा। लेकिन अगर ऐसा बीज नहीं बोएंगे तो आप जानते हैं कि हमारी फसल जो है अधूरी वो रहेगी। अच्छी नहीं कटेगी, उसका बीज अच्छा नहीं होगा। आप देखते हैं कि अगर असी बोइए कनक ते कहिए चौल उग पैण, वो तो नहीं होगा ना। ते ऐस करके अगर कनक बोएंगे तो कनक ही उगेगी और कनक ही काटेंगे। अगर हम चावल बोएंगे तो चावल ही मिलेंगे। अब वो कितनी होती है, उसका अजर, उसका क्या ईंट, खुदा के कलाम में लिखा है हम जो करते हैं, जो फसल जो बोते हैं, जो रदा, हम एक रदा रखते हैं और वो रदा जो है वो आसमान पर रखा जाता है। और वो फल जो हम लगाते हैं, जो बीज बोते हैं, वो आसमान पर बोया जाता है। लेकिन वो बीज नहीं जो कि जिसका असर नहीं, क्योंकि हमने आग से गुजरना है। फिर ये हमारे एक्ट जो हैं, ये ना समझो कि ਇਹਨਾਂ से ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਕੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ तो फिर ही सारा कुछ होएगा। अगर नेकी में नीति नहीं होएगी तो फिर कुछ हाँ, नहीं पाओगे। खुदा का कलाम कहता है, खुदा के करीब बहुत है ना, बहुत ही सजा जे। खुदा का कलाम कहता है हम जो रदा रखते हैं वो किस नियत से रखते हैं, आपको उसका आइडिया होना चाहिए। क्योंकि उस रदे ने परखे जाना है, आग से गुजरना है। आपका वो भूसा है, वो रदा जो आपने अमल किया है, वो फसल जो आपने बोई है, वो अगर तो वो एक राख की मानद है, खाक की मानद है, तो मेरे अजीजों वो जब वो गुजरेगी खुदा की आजमाइश से, तो मेरे अजीजों वो जल जाएगी, वो भस्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे जो फसल है, हमारा जो बीज है, वो